آئے دن اس میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جو کہ ایک مایوس کن بات ہے، نہ کہ خوشائند بات۔ بے شک اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی ایک مقام پر آ کر، لیکن ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ مطلب ایسے ہی آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب آپ کسی انسان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، یا ایک انسان ضد کر رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کام میں انٹری لیے بغیر گزارا نہیں ہے، تو آپ اس کو بڑا بیزاری سے کہہ دیتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے کر لو، لیکن اس میں آپ کی خوشی یا رضا شامل نہیں ہوتی نا۔ تو ایک ایسی سچویشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اے نالج پوائنٹ۔ اس پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آج میں بات کر رہا تھا طلاق کے موضوع پر۔ میں نے یہ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل معاشرے میں اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ان میں پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ افراد کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑھا ہے یا کیا سیکھا ہے، ورنہ انسان کو تعلیم اس قابل بناتی ہے کہ وہ زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکے۔ مگر جیسے ہی وقت زمانہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، تو ویسے ویسے تعلیم تو بڑھ رہی ہے، لیکن جہالت بھی اتنی ہی ہے، جسے آپ پڑھ لکھے جاہل کہہ سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ ایک ہی ہم سفر کے ساتھ زندگی گزار دیتے تھے، اور بڑی اچھی زندگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ تب لوگ ان پڑھ تو تھے، سادہ تو تھے، مگر وفادار تھے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ طلاق کی صورت میں اب زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے، کس کی زندگی پر زیادہ اثر پڑتا ہے؟ شوہر کی زندگی پر پڑتا ہے، یا بیوی کی زندگی پر پڑتا ہے، یا بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے؟ تو میرے خیال سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ایک بہت مشکل کام ہے، اور یہ ایک تکلیف دہ تجربہ ہے، لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اکثر اس سچویشن میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے یا مشکلات جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک تو چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کے جذبات پر اثر ہوتا ہے بڑا گہرا، یعنی بچے نقصان، جرم اور الجھن کا گہرا احساس محسوس کرتے ہیں، جو ان کے جذباتی بہبود اور نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے استحکام کا نقصان ہوتا ہے۔ طلاق ان کے تحفظ اور استحکام کے احساس کو بہت متاثر کر سکتی ہے، جس سے ان کے مستقبل کے بارے میں اضطراب اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ پھر وفاداریاں جو ہیں وہ نہیں رہتی، بچے اپنے والدین یعنی دونوں کے لیے اپنی محبت وفاداری کے درمیان پھنسے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں خود کو، جن سے ان کے لیے رشتوں میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا ان کو عملی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ چیلنج کو فیس کرتے رہتے ہیں، بچوں کے مطلب رہن سہن کے انتظامات، مالی استحکام اور روزمرہ کی معمولات میں تبدیلیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جو دباؤ اور خلل ڈالنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد طویل مدتی اثرات بھی جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، مطلب طلاق یافتہ والدین کے بچوں کو بعد کی زندگی میں ذہنی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، تعلقات کے مسائل ہوتے ہیں، تعلیمی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ امکان بھی اسی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ میاں بیوی بھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بھی اپنے اپنے طریقوں سے تکلیف اٹھانی ہی پڑتی ہے، جیسے جذبات، درد اور غم، مالی دباؤ، غیر یقینی صورتحال، صحبت اور سماجی حمایت کا نقصان بھی ہوتا ہے، طرز زندگی اور شناخت میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بچوں کو تکالیف زیادہ گہری اور دیرپا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی کمزوری اور والدین پر انحصار کی وجہ سے والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بھلائی کو ترجیح دیں، اور طلاق کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ گھروں کو چلانا چاہیے۔ یہ بڑا پاکیزہ سا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ نکاح میری پسندیدہ سنت ہے، نکاح کو عام کرنا چاہیے، برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اب قرآن کی بات، نبی کا فرمان جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ ہاں، الغرض یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی معاملہ غلط ہو اور ہم مینجمنٹ نہ کر پائیں، اور اس کو بے سکونی کا نام دے دیں، یا نکاح کو مشکل کا نام دے دیں، اور طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھا دیں، تو اس میں قصور ہمارا ہے، مگر اسلام، اللہ، رسول ہمیں آسانی ہی فراہم کرتے ہیں، تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کریم آسانیاں فرمائے۔ جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، دیکھتے رہیے اے نالج پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔